بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اس لفظ سے مختلف ہوتا ہے جو دوسری جگہ سے پہلی جگہ پر دوبارہ آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص نقطہ الف سے نقطہ ب تک سفر کرے یا ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر کرے اور پھر دوسرے شہر سے واپس اس شہر میں آ جائے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا، تو یہ جو سفر ہے اس کو واپس آنا کہتے ہیں، جانا نہیں کہتے۔ اسی طرح عربی زبان میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نزول بھی ہے، اور عام طور پر مسافر کو نزیل کہتے ہیں۔ لیکن جب ایک شخص اپنے مقام سے دوسرے مقام تک جائے اور پھر جب واپس آئے تو اس واپس آنے کو رجوع کہتے ہیں، نزول نہیں کہتے۔ غیر احمدیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان پر گئے اور اب آسمان سے واپس زمین پر تشریف لائیں گے، لیکن آسمان سے زمین پر آنے کو کسی بھی حدیث میں رجوع کے لفظ سے ظاہر نہیں کیا گیا، بلکہ ہر جگہ نزول کا لفظ ہے جو پہلی دفعہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو کہتے ہیں، اور دوسری جگہ سے پہلی جگہ پہ آنے کو نزول نہیں کہتے، رجوع کہتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت جو ہے وہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ سیرت النبوی جو ابن اسحاق نے مرتب کی ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر انہوں نے کہا، اور وہ یہ فرماتے ہیں اس میں کہ اِنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توفی وَأَنَّ رسول اللہ ما مات وَلَكِنَّهُ ذَهَبَ إِلَىٰ رَبِّهِ كَمَا ذَهَبَ موسیٰ بن عمران فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل مات ووالله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ منافقوں میں سے کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ مرے نہیں بلکہ وہ اپنے رب کی طرف گئے ہیں، جیسا کہ موسیٰ بن عمران گئے تھے۔ پس وہ اپنی قوم سے 40 راتیں غائب رہے تھے، پھر ان کی طرف واپس آ گئے تھے، پھر اس کے بعد مرے تھے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور واپس آئیں گے جس طرح موسیٰ واپس آئے تھے، اور ضرور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں۔ یہ جو اصول میں نے آپ کو بتایا اور اس کو ایک مثال سے ثابت بھی کیا، اسی اصول کو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں پیش فرمایا ہے، اور ملفوظات جلد اول صفحہ 5 پہ، یہ جو 5 والیوم والے ملفوظات ہیں اس کے پہلی جلد میں صفحہ نمبر 5 پہ حضور فرماتے ہیں، حضرت مسیح کی آمد کے واسطے جو لفظ آیا ہے وہ نزول ہے اور رجوع نہیں ہے۔ اول تو واپس آنے والے کی نسبت جو لفظ آتا ہے وہ رجوع ہے، اور رجوع کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہیں نہیں بولا گیا۔ دوم، نزول کے معنی آسمان سے آنے کے نہیں ہیں، نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ مکتوب احمد روحانی خزائن جلد 11 ہے، صفحہ نمبر 150 اور 151 پہ حضور نے جو عربی عبارت لکھی ہے اس میں اس کا اردو ترجمہ یہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ المسیح ابن مریم علیہ السلام آسمان سے زمین پر واپس آئیں گے؟ حالانکہ سید الرسل اور افضل الانبیاء کے کلام میں رجوع کا لفظ پایا ہی نہیں جاتا۔ کیا تمہیں یہ الہام ہوا ہے یا خیانت کرنے والوں کی طرح تم نے اس لفظ رجوع کو اپنے نفس سے گھڑ لیا ہے؟ اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لفظ خاص طور پر اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو سفر کے بعد واپس آئے۔
پس یہ تمام مخلوقات میں سے سب سے فصیح و بلیغ شخص اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ترین ہے کہ وہ رجوع کا لفظ ترک کر کے نزول کا لفظ استعمال کریں اور فصیح و بلیغ لوگوں کی طرح کلام نہ کریں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ قرآن کے اور احادیث کے بہت سے ایسے دلائل پائے جاتے ہیں جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے، وہاں پہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک نہایت ہی اچھوتے انداز میں لغت سے، زبان سے یہ ثابت کیا ہے کہ واپس آنے والے کو رجوع کرنا کہتے ہیں، نزول نہیں کہتے۔ اور اس سے بھی حضور نے یہ جو دلیل استعمال فرمائی ہے بالکل انوکھی اور اچھوتی دلیل ہے جو آج تک کبھی کسی اور نے استعمال نہیں کی، اور اس سے زبان کے ذریعے بھی، الفاظ کے اور محاورات کے اور اصطلاحات کے استعمال سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر وہ آتے تو پھر لفظ رجوع استعمال کیا جاتا، نزول کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔